مولانا بلا فضل والاحسان اولیاءنا حضرت حافظ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ 1270 ہجری کو چکوڑی شریف ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گرامی مولانا حافظ نور الدین نقشبندی علیہ رحمہ ہے۔ چکوڑی شریف کا یہ خاندان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور فاروقی قریشی کی اس شاخ سے تعلق رکھتا ہے جس کا نسب نامہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت مولانا حافظ نور الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حافظ غلام رسول سے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ علم و صرف و نو، منطق، فلسفہ، معنی، فقہ و تفسیر و حدیث، اصول فقہ و حدیث سے فارغ ہو کر دہلی کا رخ کیا۔ وہاں حدیث شریف اور دیگر کتب متد اولا کا دورہ کیا۔ سند فراغت کے بعد چکوڑی شریف میں ایک عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت خواجہ محمد امین چکوڑی علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت خواجہ محمد امین چکوڑی بن حافظ نور الدین بن حافظ غلام رسول بن حافظ دین محمد بن حافظ عبداللہ بن خواجہ عبدالرؤف بن خواجہ عبدالکریم بن حافظ محمد بن خواجہ شاہ بھیک بن شیخ منصور بن شیخ چوڑ بن خواجہ عبدالشکور بن شیخ طاہر بن شیخ یوسف بن شیخ بڑھن بن شیخ حسین بن شیخ سلیمان بن شیخ پیراہن بن خواجہ عبدالمجید بن شیخ یعقوب بن مخدوم شیخ محمد بن مخدوم خواجہ شہاب الدین بن خواجہ فرید الدین گنج شکر بن خواجہ جمال الدین بن مالک العلماء مولانا شیخ شعیب قریشی بن یوسف شہزادہ بن شیخ محمد بن خواجہ شہاب الدین بن شاہ احمد بن نصیر الدین بن محمود شاہ بن سامان شاہ بن سلطان مسعود شاہ بن عبداللہ شہزادہ بن خواجہ واعظہ الاصغر بن خواجہ واعظ الاکبر بن خواجہ ابو الفتح بن شاہ اسحاق بن ابراہیم بادشاہ بن خواجہ ادہم بن سلیمان بن منصور قریشی بن خواجہ نصیر الدین بن خواجہ عبداللہ بن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حفظ قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم کی تحصیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا حافظ نور الدین نقشبندی سے کی۔ 16 سال کی عمر میں فقہ، حدیث، ادب اور منطق وغیرہ سے فراغت حاصل کی۔ مرات السالکین میں ہے، ابتدا ہی میں آپ کو عبادت و ریاضت کا کمال اشتیاق تھا۔ دن رات عبادات اور یاد الہی میں آپ شغل رہا کرتے اور فقراء کی تلاش میں ہر دم سرگرم رہتے۔ آخر جب حقیقی نے آپ کو کمال رہبری سے سیال شریف کا راہ بتلایا، تب آپ اپنے والد ماجد حضرت مولوی حافظ نور الدین نقشبندی کے ہمراہ سیال شریف پہنچ کر حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی سے بیعت حاصل کر کے ریاضت شاقہ میں مصروف ہو گئے اور ہر سال سیال شریف میں حضرت خواجہ سیالوی پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر فائز المرام ہوتے رہے۔ آخر 1290 ہجری کو اجازت ارشاد و تقلین کی حضور شمس العارفین حضرت خواجہ سیالوی سے حاصل کر کے بندگان خدا کی ہدایت اور تعلیم میں شب و روز مصروف ہوئے۔ حضرت مولانا محمد امین چکوڑی کے خلیفہ مجاز مولانا محمد شفیق فاروقی اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، خواجہ محمد امین فاروقی چکوڑی فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری دفعہ سیال شریف کی حاضری سے فارغ ہوا تو قبلہ والد ماجد نے مجھ سے وہاں کی حالات دریافت کیے۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ حضرت قبلہ مجھ پر بڑی مہربانی فرماتے ہیں، خاص مکان، بستر اور کھانوں سے ذرا نوازی فرماتے ہیں۔ قبلہ والد ماجد نے فرمایا کہ آئندہ جب تم وہاں جاؤ تو یہ خیال لے کر مت جانا کہ میں ایک بڑے عالم، فاضل اور متقی باپ کا بیٹا ہوں، بلکہ واپسی کے وقت موازنہ کرنا کہ تمہیں کیا کیا فیض و برکات حاصل ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں سیال شریف حاضر ہوا
تو حضور شمس العارفین سیالوی محفل خاص میں رونق فروز تھے۔ میں زیارت سے مشرف ہوا اور قدم بوسی کر کے حضور سیالوی کے سامنے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ محفل میں سکوت طاری تھا، حاضرین سب ساکت اور جامد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ سیالوی نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھ پر ایسا لطف و سرور طاری ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک نلکی نور کی میرے سینے پر لگی ہوئی ہے، ساتھ ہی اسرار باطنی مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ بعد ازاں حضرت خواجہ سیالوی شمس العارفین مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں بھی اسی سرور و مستی کی حالت میں ساتھ چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے واپسی کے لیے اجازت چاہی تو حضرت خواجہ سیالوی نے بندہ نوازی کر کے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت کی اجازت فرمائی اور کچھ تبرکات بھی عطا کیے۔ اس دن 8 صفر المظفر 1290 ہجری تھا۔ آپ کو شیخ کامل سے بے عقیدت تھی۔ سیال شریف اور اپنے شیخ کے عاشق صادق تھے۔ سیال شریف کی حدود میں کبھی جوتا نہ پہنتے اور نہ ہی کبھی رفع حاجت کرتے، اکثر اپنے مرشد کا ذکر فرماتے اور ان کی یاد میں مستغرق رہتے اور آنکھیں بند کیے سر جھکائے ان کے تصور میں کھوئے رہتے تھے۔ حضرت ثانی لاسانی سیالوی سے بہت انس تھا اور یہ بھی آپ پر بہت مہربان تھے۔ کتاب الامین میں بیان ہے، پاک پتن شریف سے مراجت پر حضرت ثانی لاسانی سیالوی نے چکوڑی شریف قدم رنجا فرمایا تو آپ استقبال کے لیے گجرات ریلوے اسٹیشن پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ 22 گھوڑیاں ماں خادم تھے۔ آپ نے پٹکا گردن میں ڈال کر نہایت عاجز و انکسار سے قدم بوسی کی۔ دیگر احباب بھی قدم بوسی سے فارغ ہوئے تو آپ نے خدمت والا میں عرض کیا کہ اگر حضور چکوڑی بھی قدم مرحمت فرمائیں تو بندہ نوازی اور غریب پروری سے بعید نہیں۔ آپ حضرت ثانی لاسانی سیالوی کو بڑی شان و شوکت اور باوقار طریقے سے چکوڑی شریف لائے اور بنگلہ خاص پر ٹھہرایا۔ جب آپ نے تشریف لے جانے کا قصد فرمایا تو آپ نے ایک قیمتی لباس ماں پاپوش اور 100 روپے خاص حضور کے لیے اور ہر ایک خادم کے لیے ایک خلعت اور 4 روپے بطور نذرانہ پیش کیا۔ حضور سیالوی نے انکار فرمایا کہ اتنی تکلیف و تکلف کی کیا ضرورت ہے، مگر آپ کے اصرار سے حضور نے بمشکل قبول فرمایا۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر خصوصی توجہ اور عنایت فرماتے۔ آپ اپنے شیخ کے پیارے اور خاص خلفاء میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت کم عرصہ میں آپ کو خلافت و دیت ہونے پر کسی درویش نے حضرت خواجہ سیالوی کے حضور عرض کر کے وجہ دریافت کی تو حضور شمس العارفین نے فرمایا، برتن میں دودھ صاف تھا، میں نے دہی بنا دیا۔ حصول خلافت کے بعد چکوڑی شریف میں درس و تدریس میں اپنے والد ماجد کا ہاتھ بٹانے لگے۔ فقراء، درویشوں اور مہمانوں کو 2 وقتی طعام محضر آپ کے لنگر خانے سے ملتا تھا اور طلبہ علم وغیرہ کی خوراک اور ضروریات کا اسراف آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ مرات السالکین میں ہے، اتباع شریعت میں آپ ثابت قدم اور نہایت متقی اور پارسا ہیں۔ تجرید اور تفرید میں آپ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ آپ زہد و تقوی و مجاہدہ میں بے نظیر تھے۔ حضرت ثانی لاسانی خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آنکھیں بنوانے کے لیے تشریف لائے تو آپ بھی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور بادشاہی مسجد میں قیام فرمایا۔ طبیعت میں نفاست تھی اور صفائی پسند تھے۔ بادشاہی مسجد میں چلتے پھرتے ایسا معلوم ہوتا گویا کوئی آزاد ہرن محو خرام ہے۔ تہجد کے وقت ان کے درویش حوض سے پانی لاتے جاتے اور یہ وضو کیے جاتے۔ پاس والوں سے کہتے جاتے، دعا کرو یہ اسراف کی عادت مجھ سے جاتی رہے۔ شاید 3-4 بڑے مٹکوں سے ان کا وضو ہوتا ہوگا، لیکن اکثر اسی تہجد کی وضو سے عشاء تک کی نمازیں پڑھتے۔ آپ دن کا ہر پہلو یاد الہی میں مشغول ہو کر گزارتے۔ آپ شب کے 3 بجے بیدار ہوتے اور وضو فرماتے، نماز تہجد مکمل پڑھتے اور ارد و وظائف میں مشغول ہو جاتے، حتیٰ کہ نماز باجماعت پڑھتے، پھر وظیفہ میں 12 بجے تک مصروف رہتے اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا کی خدمت اپنے شیان شان کرتے۔ بعد ازاں سوکھی روٹی سے کچھ تناول فرماتے
پھر آرام فرما کر 1 بجے اٹھ کر وضو کرتے اور جماعت کرواتے۔ پھر باہر اپنی باغ والی مسجد میں تشریف لا کر نماز عصر بھی جماعت سے پڑھاتے۔ بعد ازاں گھر تشریف لاتے، نماز مغرب جامع مسجد میں با جماعت ہوتی اور قرآن پاک ایسی خوشحالی سے پڑھاتے کہ سامعین مسرور ہو جاتے۔ بڑے بزرگوں کا بیان ہے کہ ہم نے بڑے بڑے جلیل القدر فضلائے عصر کی اقتدا کی، مگر جو لطف آپ کی اقتدا میں آیا وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر وظیفہ میں مشغول ہوتے، نماز عشاء بھی باجماعت ہوتی، بعد ازاں رات گئے تک ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ نہایت مؤثر طریقے پر پڑھ کر نماز جمعہ پڑھاتے۔ نماز عیدین بھی نہایت احتشام سے ہوتی تھی۔ طلباء کی سہولت اور زائرین کے آرام و آرائش کے لیے گاؤں میں شمال مشرقی سے مکانات تعمیر کروائے، مسجد بنوائی اور آسمانی کنواں لگوایا، باغ بھی لگوائے جس میں مالٹا، آم اور جامن اور لیموں کے درخت بکثرت تھے۔ لنگر شریف کے انتظام کے لیے علیحدہ مکان تعمیر کروایا۔ آپ کا مسلک خلق خدا کی خدمت تھا، کبھی کسی پر غصہ یا تشدد نہ فرماتے۔ آپ کا پیغام محبت تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے در پر ہر مذہب کے لوگ، جن میں ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب شامل ہوتے اور فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ ہمہ وقت مخلوق خدا کا تنتا لگا رہتا، کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ گیا۔ آپ بیش کی لباس زیب تن فرماتے تھے اور آپ کی خوراک بہت کم تھی۔ آپ نہایت حسین تھے اور چہرہ مبارک بہت نورانی تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ آپ کو کتب جمع کرنے کا بے حد شوق تھا، ہر موضوع پر قیمتی اور نادر کتابیں آپ کے کتب خانے میں موجود تھیں۔ حضرت خواجہ امین چکوڑی اور پیر سید میر نشا گولڑوی میں حد درجہ الفت و محبت تھی۔ آپ اکثر چکوڑی شریف آتے اور کئی دن مستقل یہاں قیام فرماتے۔ علامہ مشتاق احمد فاروقی بیان کرتے ہیں کہ جب پیر صاحب نے سیال شریف جا کر خواجہ شمس العارفین سیالوی کے ہاتھ پر بیعت کی تو خواجہ سیالوی نے آپ کو ورد و وظائف کی تلقین فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، میر علی، اگر تمہیں کسی معاملے میں دقت پیش آئے یا ورد و وظائف میں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو یہاں آنے کی بجائے چکوڑی شریف جایا کرو اور مولوی محمد امین سے پوچھ لیا کرو۔ سیال شریف کی نسبت چکوڑی شریف آپ کو نزدیک پڑتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ گولڑوی نے اپنی ریاضت و مجاہدہ کا ابتدائی دور چکوڑی شریف ہی میں گزارا۔ مولوی محمد امین صاحب کی رہنمائی میں سلوک کی منازل طے کی۔ بعد ازاں اکثر چکوڑی شریف آتے رہتے اور خط و کتابت بھی فرماتے۔ آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے مکتوب چکوڑی شریف کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ حضرت مولانا محمد امین چکوڑی رحمۃ اللہ علیہ کے چند معروف خلفاء یہ ہیں: حضرت خواجہ مولانا فیض رسول فاروقی قریشی، حضرت مولانا محمد شفیق فاروقی قریشی، حضرت مولانا محمد سدید، حضرت قاضی سید ممتاز احمد لدھیانوی، حضرت سید عبد المجید شاہ، حضرت سید محمد رسول شاہ، حضرت سید محمد مقبول شاہ، حضرت صوفی رکن الدین لاہوری، حضرت حافظ رکن الدین، میاں محمد انور، شیخ محمد اکبر، حضرت مولانا حافظ عبد الحق۔ آپ کے تمام خلفاء عالم بعمل، شریعت مطہرہ کے پابند اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حضرت امین چکوڑی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح کیے، ایک صاحبزادی ہوئی جن کا نکاح آپ کے رشتہ دار مولوی فیض رسول سے ہوا۔ آپ کا وصال شریف 12 ذی-القعدہ 1325 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1907 رات کو چکوڑی شریف میں ہوا۔ آپ کے وصال شریف کی خبر سن کر حضرت ثانی لسانی سیالوی نے چشمے پر آب ہو کر فرمایا، آہ مولوی صاحب، میں تو خیال کرتا تھا کہ آپ میری فاتحہ پڑھیں گے، مگر پڑھنی پڑی مجھ ہی کو۔ آپ کے داماد حضرت مولانا
فیض رسول فاروقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی مسند پر رونق فیروز ہوئے۔ آپ کا عالیشان روضہ انہوں نے ہی تعمیر کروایا۔ لم تدرک ما